حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہماں دارند تو تنہا داری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کا بیان۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کث اللحیہ تھے، یعنی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان بالوں کی تھی۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشفا میں ہے کہ تملأ صدرہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال اس کثرت سے تھے کہ سینے مبارک کو بھر دیتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال اس کثرت سے تھے کہ سینہ مبارک کو بھر دیتے تھے۔ مونچھ مبارک کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مونچھیں نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کو کتروا دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں کٹوانے کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں کاٹنا فطرت میں سے ہے، یعنی فطرت اسلام اور سنت کے قبیل سے ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی مونچھیں اتنی کترواتے تھے کہ کھال نظر آنے لگتی تھی، اور مونچھوں کے آخر یعنی داڑھی سے ملنے کی جگہ سے بھی لے لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی دوسری روایت ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین یعنی مجوسیوں کی مخالفت کرو اس طور پر کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، اس میں ہے کہ مجوس کی مخالفت کرو۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجوسی کافر داڑھی کٹاتے تھے اور مونچھیں بڑھاتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کرنے کا حکم فرمایا۔ گھنی ریش مبارک تھی کہ بھر دیتی تھی سینے کو، گھنی ریش مبارک تھی کہ بھر دیتی تھی سینے کو، نظارے کو مسیح و خضر نے مانگا تھا جینے کو۔ اس لیے آج کے مسلمانوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ داڑھی کٹانے سے پرہیز کریں اور مونچھیں کٹوانے اور کتروانے میں مبالغہ سے کام لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک کا بیان۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو خمدار، باریک اور گنجان تھے، اور دونوں ابرو جدا جدا تھے، درمیان میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے، اور ان دونوں ابروؤں کے درمیان میں ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھر جاتی تھی۔ شمائل ترمذی۔ خلاصۃ السیر میں ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو پیوستہ اور جدا جدا تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو تلوار کی طرح خمدار تھے، اور دونوں ابروؤں کے درمیان خالی جگہ تھی، اس میں بال نہیں تھے بلکہ ایک رگ تھی، اور ابروؤں کے بال گھنے اور پیوستہ تھے جو انتہائی خوبصورتی کا نمونہ ہے۔ گھنے باریک اور خمدار تھے مثل کماں ابرو، گھنے باریک اور خمدار تھے مثل کماں ابرو، ذرا کچھ فصل سے دونوں ہلالے ذو فشاں ابرو۔